الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم درود شریف پڑھ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد المبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی، قرآن کی نعمت عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی. چونکہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے تو یہ مہینہ عشاق رسول کے لیے بہت اہم مہینہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت، پیدائش اور وفات دونوں اسی مہینے میں ہوئی، اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس مہینے میں ہمارے معاشرے میں محبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق رسول کا دم بھرنے والے کس قسم کی بدعات اور رسومات کو ادا کرتے ہوئے حدود شریعت سے تجاوز کر رہے ہیں. 12 ربیع الاول کو حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن عید منایا جاتا ہے، اور آج کل اسے اہل سنت کا خاص شعار سمجھا جانے لگا کہ جو نہیں منائے گا اسے حضور سے محبت ہی نہیں ہے، وہ گستاخ رسول ہے، اور یہ فرض ہے
تو اس طرح کی باتیں کی جانے لگی ہیں، اس لیے ضروری سمجھا ہے کہ اس بارے میں چند ضروری نکات، چند ضروری گزارشات آپ کی پیش خدمت کروں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا یہ ایک اعلیٰ ترین عبادت ہے، بلکہ ایمان کی روح ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک ایک حصہ، ایک ایک واقعہ ہمارا سرمہ چشم بصیرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو، آپ کی صغر سنی یعنی بچپن ہو، آپ کا شباب اور جوانی کا تذکرہ ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑھاپے کا تذکرہ ہو، آپ کی بعثت کا تذکرہ ہو کہ آپ کو کب نبی بنایا گیا، آپ مبعوث کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہو، آپ کا جہاد ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر و فکر ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت نماز ہو، آپ علیہ السلام کا روزہ حج زکوٰۃ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اور شمائل کا تذکرہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت کا تذکرہ ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زہد تقوی کا تذکرہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور خشیت کا تذکرہ ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سونے جاگنے کا تذکرہ ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صلح اور جنگ کا تذکرہ ہو، اور آپ علیہ السلام کی خفگی، غصے، رحمت، شفقت، تبسم، مسکراہٹ، الغرض، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا، ایک ایک عمل، ایک ایک حرکت، ایک ایک سکون، ایک ایک چیز امت مسلمہ کے لیے اسوہ حسنہ ہے اور اکثیر ہدایت ہے۔ اس لیے یہ ساری سیرت ہے جن کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے، اور جس کو ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں کہ میرا اٹھنا بیٹھنا حضور کی طرح ہو جائے، میری غمی شادی حضور کی طرح ہو جائے۔ صرف ایک نعرہ ہے جو مخصوص دن میں مخصوص طریقے سے لگایا جاتا ہے، اور اس کو کہا جانے لگا ہے کہ یہ اہل سنت کا شعار ہے۔ اب جو ہماری طرز پہ عمل نہیں کرے گا وہ اہل سنت ہی نہیں۔ حالانکہ میں نے آپ کے سامنے حضور کی کتنی ادائیں بیان کی، ان سب اداؤں کا سیکھنا، ان کا سکھانا، ان کا آپس میں مذاکرہ کرنا، ان کا امت کو دعوت دینا، یہ سب ہمارے اوپر فرض ہے۔ ایک بات، یہ تو خود وہ اعمال ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم سے نکلے ہیں، حضور کی نماز، حضور کا زکوٰۃ، حضور کا اٹھنا، حضور کا بیٹھنا، حضور کا مسکرانا، حضور کا غصہ کرنا، حضور کا حج، حضور کی زکوٰۃ، یہ تو خود براہ راست نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے جسم کے اعمال ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت علماء دیوبند اس سے بھی آگے چل کے وہ چیزیں جو نبی علیہ السلام کے جسم کا حصہ نہیں ہے بلکہ حضور علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں، ان چیزوں کے تذکرے کو بھی عبادت سمجھتے ہیں۔ مثلا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احباب، آپ کے ساتھی، آپ کے صحابہ، آپ کی بیویاں، ازواج، آپ کی اولاد، بیٹے بیٹیاں، آپ کے خادم اور خدام، آپ کے عمال اور گورنر، آپ کے وزیر و وزراء، آپ کے خلفائے راشدین، آپ علیہ السلام کا لباس، آپ کی پوشاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیر، تلوار اور ہتھیار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے، آپ کے خچر، یہاں تک کہ ناقہ رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا تذکرہ بھی عین عبادت ہے۔ کیوں کہ یہ تذکرہ ان چیزوں کا تذکرہ نہیں ہے، یہ تیر و تلوار اور اونٹنیوں گھوڑوں کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ اس نسبت کا تذکرہ ہے جو ان کو حضور کے ساتھ آتی ہے۔
اب عورتیں تو ساری عرب کی عورتیں تھیں، لیکن قربان جب میں اپنی ماؤں پر کہ جن کو حضور کا حرم نصیب ہوا، بیٹے بیٹیاں تو سب کی تھیں، لیکن قربان جب حضور کی اولادوں پر کہ ان کو نسبت حضور کے ساتھ ہوئی کہ یہ حضور کی بیٹی ہے، یہ حضور کا نواسا ہے، یہ حضور کی اولاد ہے۔ آدمی تو بعد میں بھی آئے، تابعین آئے، تبع تابعین آئے، امت کے علماء آئے، امت کے اولیاء آئے، بڑے نیک لوگ اور ہستیاں دنیا میں آئیں، لیکن صحابہ کو جو حضور سے نسبت ملی یہ کسی آدمی کو نہیں مل سکتی۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ ساری دنیا کے کتب، ساری دنیا کے غوث اور ابدال، ساری دنیا کے ائمہ، علماء، صلحاء، متقی، زاہد اور تقوی والے مل کر بھی اگر عبادت کرتے ہیں تو ایک صحابی کے ایک عمل کو بھی نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ یہ نسبت صحابی کو حضور سے ملی ہے کہ اس نے حضور کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے، اس نے حضور کے شب و روز کو دیکھا ہے، اس نے حضور کی مجلس کو اختیار کیا ہے، براہ راست وہی جو اتری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کا پہلا مخاطب وہ صحابی بنا ہے، ہم تو ان صحابہ کی نسبت سے آگے مخاطب بنے ہیں، تو یہ سارا کچھ جو صحابی کو حاصل ہوا ہے یہ قیامت تک آنے والے اولیاء کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دو چیزیں یاد رکھیں کہ ہم حضور کے جسم سے نکلنے والے اعمال کا تذکرہ کرنا بھی سعادت سمجھتے ہیں، اور ہم حضور کی طرف نسبت کی جانے والی چیزوں کی، اشیاء کی عبادت، چاہے وہ گھوڑے ہوں، خچر ہوں، حضور کی اونٹنی ہو، حضور کے تلوار تیر ہوں، حضور کا گرانہ ازواج اولاد ہو، ہر ایک چیز کا تذکرہ بھی ہم عبادت سمجھتے ہیں۔ اب اگلی بات سمجھیے، چونکہ 12 ربیع الاول کی مناسبت سے جو ڈھونگ ہم رچاتے ہیں، جو بدعات اور رسومات کو ہم دین کا نام دیتے ہیں، اور جو اصل چیزیں ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، میرے بھائیوں یہ دنیا کا وہ دھوکہ ہے جس طرح ایک کبوتر جو ہے بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے نظر نہیں آ رہا تو اس کو بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ اگر ہم نے اس حضور کی صورت اور سیرت کو نہ اپنایا، حضور کے ان شمائل کو نہ اپنایا، اور خالی دعوے کرتے رہے، لائٹنگ کرتے رہے، ناچتے رہے، اور بڑے بڑے نعرے لگاتے رہے، اور بڑے بڑے جلوس نکالتے رہے، تو یہ کسی کام کے نہیں۔ یہ وہ اسی طرح آنکھیں بند کر دینی ہے جس طرح بلی بند کر دیتی۔ ہم عمل سے جان چھڑاتے ہیں کہ کوئی پیسے لے لے ہماری جگہ روزہ رکھ لے، کوئی پیسے لے لے نماز پڑھ لے، کوئی ایک فضیلت ایسی بیان کر دے۔ مجھے بتاؤ نا، جن کے نام پہ، حضرت حسن و حسین کے نام پہ ہم نام لے کے کہتے ہیں جی ہم فلاں کے ملنگ ہیں، ہم فلاں کے ماننے والے ہیں، اب جو مرضی کرتے رہیں۔ کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے کے نیچے نماز کا وقت ہے تو نماز ان کو معاف نہیں ہوئی۔ جب نماز ان کے لیے محبوب اور مرغوب مشغلہ تھا، اور انہوں نے اس حالت میں بھی کہ جب خاندان کٹ رہا تھا نماز کو نہیں چھوڑا، تو ان کے ماننے والوں کے لیے کیسے معاف ہو سکتا؟ جب اس حالت میں بھی قرآن کی تلاوت کو، اللہ کے ذکر کو نہیں چھوڑا، تو میرے آپ کے لیے اور صرف ان کے نام لینے سے، صرف ان کے نعرے مار لینے سے، صرف ان کے نام سے جلوس، تعزیے، دلدل نکال لینے سے میرے لیے معافی کہاں ہو سکتی ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، عمل سے جان نہ چھڑائیں۔ ہمیں دنیا میں کسی کو حساب نہیں دینا، کل اس ذات کے سامنے کھڑے ہونا ہے جس نے ہمیں یہ کہنا ہے کہ میں نے تمہارے سامنے اپنے پیغمبر کو نمونہ بنا کے بھیجا تھا، مجھے بتاؤ آج اگر تمہاری زندگی میرے نبی کی زندگی کے مطابق لے کے آئے ہو تو یہ جنت کا راستہ ہے، اگر میرے نبی کی مخالفت میں زندگی گزار کے آئے ہو، چاہے کلمہ پڑھتے رہے ہو، چاہے دعوے کرتے رہے ہو، چاہے نعرے مارتے رہے ہو، چاہے جلوس نکالتے رہے ہو، لیکن تمہارے لیے جہنم کا راستہ ہے۔ عملی زندگی۔ اب حضور علیہ السلام کی جو زندگی ہے 63 سال، حضور کی عمر کتنی تھی جی؟ 63 سال عمر تھی۔ حضور کی زندگی کے 2 حصے ہیں، حیات کے 2 حصے ہیں۔
ایک حصہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر نبوت سے پہلے تک ہے کہ 40 سال تک حضور نبی نہیں بنائے گئے تھے، حضور پر وحی نہیں آئی تھی، حضور علیہ السلام خود بھی کسی عمل کے مکلف نہیں تھے، امت کے لیے بھی کوئی دعوت نہیں تھی، تو یہ نبوت کے اعلان کے بغیر کا حصہ ہے۔ 40 سال تک، 63 سال میں سے 40 سال نکل گئے، باقی 23 سال نکل گئے۔ تو یہ جو پہلا حصہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبل از نبوت کی زندگی، نبوت سے پہلے کی زندگی، اور دوسرا حصہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نبوت کا اعلان کیا گیا، وحی کا آغاز ہو گیا، تو مبعوث فرمائے گئے، تو بعثت سے لے کر وصال شریف تک، وفات تک کا جو حصہ ہے یہ دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے کے جستا جستا کچھ واقعات حدیث میں اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن حیات طیبہ کا جو دوسرا حصہ ہے، جسے قرآن کریم نے امت کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی یہ بہترین نمونہ ہے۔ تو یہ وہ 23 سال ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت عطا کی گئی، اور نبوت ملنے سے لے کر جو حضور نے محنت کی، جو دعوت دی، جو حضور نے سکھایا، جو احکام بیان فرمائے، جو اعمال کیے، جو حضور نے جہاد کیے، جو کچھ اس عرصے میں کیا، تو یہ 23 سال کی زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اور اس 23 سال کی زندگی کا جستا مختصر ریکارڈ نہیں ہے، پہلے 40 سال کے مختصر واقعات کہ حضور پیدا ہوئے، حضور کی پیدائش کے کچھ واقعات ہیں، پھر دائی حلیمہ کے کچھ واقعات ہیں، پھر اسی طرح حضور کی زندگی کے چیدہ واقعات ہیں۔ لیکن یہ 23 سال جو نبوت ملنے کے بعد وفات تک ہے، اس کا مکمل ریکارڈ حدیث اور سیرت کی شکل میں محفوظ ہے۔ اور جب آپ اس ریکارڈ کو دیکھیں گے نا، احادیث بخاری، مسلم اور ابو داؤد، ترمذی، حضور علیہ السلام کی احادیث جب پڑھیں گے، تو جو بندہ اس پر عبور حاصل کر لیتا ہے، حضور کی ساری زندگی کو پڑھ لیتا ہے، تو اسے اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ خود چل پھر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے جمال، آپ علیہ السلام کی جلال کا تذکرہ، آپ علیہ السلام کی گھر کی زندگی کا تذکرہ، ہر ادا کا تذکرہ احادیث میں اور سیرت میں محفوظ ہے۔ اس لیے احادیث اور سیرت کا طالب علم جب وہ ان سب احادیث کو دیکھتا ہے تو گویا کہ حضور کی ساری زندگی نمونے کے طور پہ چلتی پھرتی اسے نظر آتی۔ اور یاد رکھیں، ہمیں تو اپنی ماؤں کے نام نہیں یاد، امہات المؤمنین حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات، وفادار بیٹے، احسان مند بیٹے اپنے ماؤں کے نام بھی یاد رکھتے ہیں، ان کا کردار بھی یاد رکھتے ہیں۔ آج امت احسان فراموش ہو گئی ہے، جس کو نہ اپنے نبی علیہ السلام کے ناموں کا پتہ ہے، نہ ابھی نبی علیہ السلام کے کارناموں کا پتہ ہے، نہ نبی علیہ السلام کی زندگی کا پتہ ہے، نہ نبی علیہ السلام کے سونے اٹھنے بیٹھنے کے طریقوں کا پتہ ہے، نہ سنتوں کا پتہ ہے، ہر چیز سے غافل ہے مسلمان۔ اور ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں، اور انشاءاللہ مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے۔ یہ آنکھیں بند نہ کریں، یاد رکھیں اللہ کے ہاں نسب اور حسب نہیں دیکھا جاتا۔ ابو لہب حضور علیہ السلام کے سکے چچا تھے، اور جب حضور پیدا ہوئے میلاد کیا، انہوں نے میلاد پر جشن منایا۔ کتابوں میں آتا ہے
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پیدا ہوئے تو یہ سب سے چھوٹے بیٹے تھے حضرت عبد المطلب کے. ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، اور پھر حضرت عبداللہ فوت بھی ہو چکے تھے اور حضرت آمنہ کے پیٹ میں حمل بھی تھا. تو حضور کے ہر چچے کی خواہش تھی کہ یہ بھتیجا حضرت عبداللہ کی لڑی سے یہ بیٹا آ جائے اور ان کا نسب آگے چلے. اب جب حضور پیدا ہوئے تو ایک لونڈی اور ایک غلام نے جا کے ابو لہب کو خوشخبری دی تو اس نے جشن منایا. وہ اتنا خوش ہوا کہ اس کو آزاد بھی کر دیا اور کچھ جو انعامات تھے وہ بھی اس کو دیے کہ اللہ نے ہمیں بھتیجا عطا فرمایا. عبداللہ کی گھر میں جو ہے بیٹا پیدا ہوا. لیکن وہی ابو لہب جب مشن کی بات آئی، سب سے پہلا پتھر کوہ صفا پر جس نے مارا حضور علیہ السلام کی دعوت کے بعد 40 سال جب گزر گئے، اس چچے نے حضور کو اٹھایا ہوگا، حضور کو چوما ہوگا، حضور کو کھلایا ہوگا، حضور کی ہر خوشی برداشت کی ہوگی. لیکن یہی جب جوان ہوئے اللہ نے نبوت عطا فرمائی. 40 سال کے بعد حضور کو حکم ہوا کہ اب آپ اپنے مشن کی بات کریں، اب آپ ہمارے نمائندے، ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارا پیغام پہنچائیے. اب آپ اس پہاڑی پہ کھڑے ہو کے اعلان کیجئے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا. اب حضور نے سارے مکہ والوں کو جمع کر لیا اور جمع کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں کیوں بلایا. حضور نے سوالیہ انداز سے اپنی اہمیت اور اپنی صداقت کو سامنے لانے کے لیے سوال کیا. حضور نے کہا کہ میں اپنی دعوت، اپنی بات تمہارے سامنے رکھوں گا، ایک سوال کا مجھے جواب دو. میں اگر تمہیں کہوں کہ جس پہاڑ پہ میں کھڑا ہوں اس کی دوسری طرف میں ایک فوج دیکھ رہا ہوں، ایک لشکر دیکھ رہا ہوں جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، میری بات کو مانو گے؟ سب نے کہا کہ ہم نے نہیں دیکھا، ہم نیچے کھڑے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہا. آپ کہہ رہے ہیں تو ہم مانیں گے، کیونکہ آج تک ہم نے آپ کے اوپر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا. آپ کی 40 سال کی زندگی ہمارے اندر گزری ہے، ہم نے کبھی نہیں سنا کہ آپ نے کسی موقع پہ بھی جھوٹ بولا. آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، اور ساری قوم آپ کو صادق اور امین کہتی ہے. آپ سے سچا اس معاشرے میں کوئی نہیں، آپ سے امانت دار اس معاشرے میں کوئی نہیں. ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، ہم نہیں دیکھ رہے، لیکن آپ اتنے سچے ہیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ فوج اٹھ کے آپ پہ حملہ کرے گی تو ہم آنکھیں بند کر کے ماننے کے لیے تیار. اب اس سوال کا جواب لینے کے بعد حضور نے دعوت دی. حضور نے فرمایا اتنا سچا سمجھتے ہو تو ایک سچ آج میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں. اللہ نے مجھے اپنا پیغمبر بنا لیا ہے. لوگوں اس ایک اللہ کو خدا مان، اسی کی توحید پہ آ جاؤ، لا الہ الا اللہ کہہ لو. یہ جو تم نے جگہ جگہ بت بنا رکھے ہیں، کسی کے سامنے اپنی حاجتیں رکھتے ہو، کسی کے سامنے منتیں مانتے ہو، کسی کے سامنے سر جھکاتے ہو، کسی سے جا کے اولادیں مانگتے ہو، کسی کے ساتھ جا کے بارشیں مانگتے ہو، کسی کو نافع اور زار دفع دینے والا، نقصان دینے والا سمجھتے ہو، کسی کو سفر کا خدا سمجھتے ہو، کسی کو حضر کا خدا سمجھتے ہو، اور یہاں تک اللہ کے مقدس گھر بیت اللہ کو بھی تم نے غلیظ کر دیا ہے اور بیت اللہ کے اندر بھی تم نے خدا بنا کے رکھ لیے ہیں. ان کو توڑ دو، ان کو ختم کر دو. یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں، صرف ایک وحدہ لا شریک اللہ کی ذات. یہ وہ پہلا پیغام تھا کہ وہی چچا ابو لہب کہ جس نے پیدائش پہ بھی میلاد منائی، پیدائش کے موقع پہ جشن منایا، پیدائش کے موقع پہ خوشی منائی، پیدا ہوئے تھے تو اپنی
خبر دینے والی لونڈی اور اس غلام کو آزاد کر دیا کہ تو نے مجھے اتنی بہترین خوشخبری دی ہے، جا میں تیری زندگی کو آزاد کرتا ہوں، آج کے بعد تو غلام نہیں ہے، اور اس کو تحفے تحائف دیے. پھر نہ جانے 40 سال سے پہلے کتنی دفعہ کھلایا ہوگا، کتنی دفعہ اس کو پیار سے دیکھا ہوگا، کتنی دفعہ حضور کو چوما ہوگا. لیکن جب حضور نے دعوت دی، حضور نے اللہ کا پیغام پہنچایا، تو سب سے پہلا پتھر اسی چچے نے مارا. اور وہ جملے کے ہیں جو احادیث میں لکھے ہوئے ہیں، تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، کہ ہلاکت ہو جائے تیرے لیے اے محمد، نعوذ باللہ. کیا اس کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ ہمارے خداؤں کو برا بلا کہنے کے لیے جمع کیا تھا؟ تو میرے بھائیوں، جشن منانا بہت آسان ہے، جھنڈیاں لگا لیں گے، گلیوں میں نعرے لگا لیں گے، جھنڈے پکڑ لیں گے، لیکن مشن پہ آنا بہت مشکل کام ہے. 5 وقت نماز کے لیے آنا آسان کام ہے. صبح اپنے بستر کو چھوڑ کے اللہ کے حکم پر اللہ کے نبی کی سیرت کو اپناتے ہوئے آنا آسان کام ہے. تو جشن تو حضور کے چچے نے بھی منایا. اصل تو کامیابی اس کی یہ تھی کہ وہ حضور کے مشن پہ بھی آ جاتا. اس لیے حضور کا خاندان تھا، حضور کا چچا تھا، قریش میں سے تھا، لیکن حسب نسب نہیں دیکھا اللہ نے. قرآن مجید میں جو گالی، جو برے الفاظ اس نے پیغمبر کے لیے کہے تھے، اللہ نے سورہ لہب نازل کر کے انہی الفاظ سے کہا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب اور تو تباہ و برباد ہو جائے. میرے پیغمبر کو یہ کہتا ہے، میرے محبوب کے لیے یہ کہتا ہے. اور دوسری طرف حبشہ سے آنے والا کالا کلوٹا بلال، جس کے ہونٹ بھی نہیں صحیح، جس کا رنگ بھی نہیں صحیح، اور عربوں کے اندر نسلی تعصب تھا. عرب باہر کے لوگوں کو عجم کہتے تھے. وہ اپنے خاندانوں میں، اپنی مجلسوں میں دوسروں کو قبول ہی نہیں کرتے تھے. اور پھر اوپر سے یہ کہ حضرت بلال جو تھے وہ غلام بھی تھے، ان کے سرداروں کے غلام تھے، مار کھاتے رہے. پھر جب حضور نے، حضرت ابوبکر نے خرید کر حضور کی جھولی میں ڈال دیا، تو بلال کو اللہ نے کیا رتبہ عطا فرمایا. مشن پہ آ گئے نا، جشن نہیں منایا. صحابہ نے کوئی جلسہ نہیں کیا، صحابہ نے کوئی جلوس نہیں نکالا. آپ کو ایک حدیث بتا دیں، اپنے عمل سے بتایا. جس ملک، جس علاقے میں صحابہ گئے، ان کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے، حالانکہ صحابہ کی زبان بھی وہ نہیں جانتے تھے. کہ نبی علیہ السلام کا پورا نقشہ صحابی کے جسم پہ تھا، صحابی کے صورت میں تھا، صحابی کی سیرت میں تھا، صحابی کے گھر میں تھا، صحابی کے ازواج میں تھا، صحابی کی اولاد میں تھا. تو اللہ نے حضرت بلال کو کہاں سے اٹھایا کہ معراج کی رات، احادیث میں واقعہ آتا ہے، حضور کو جب معراج کروایا گیا، آسمانوں پہ لے جایا گیا، حضور علیہ السلام عجیب بات دیکھتے ہیں کہ میں چل رہا ہوں اور کسی کے قدموں کی آٹ میرے آگے آگے سنائی دے رہی ہے، بندہ بھی نظر نہیں آ رہا. تو جبرائیل خادم تھے، تو جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل، انہوں نے کہا کہ جی حضور یا رسول اللہ حکم فرمائیے. فرمایا کہ یہ کون آدمی ہے، یہ کون ہے کہ جس کے قدموں کی آٹ مجھے آگے آگے سنائی دے رہی. جبرائیل نے کہا کہ حضور یہ آپ کا غلام، آپ کا جانثار، آپ کا صحابی حضرت بلال ہے، جو مکے کی گلیوں میں چل رہا ہے، اور اللہ نے اس کو اتنا مقام دیا ہے کہ آج آسمان والوں کو اس کے قدموں کی آٹ سنائی دے رہی. حالانکہ حضور کا خاندان نہیں تھا، حضور کے نسب سے نہیں تھے، حضور کے قریش سے نہیں تھے، اور عربوں میں سے بھی نہیں تھے، حضور کے علاقے میں سے بھی نہیں تھے، لیکن حضور علیہ السلام کے مشن پر آئے، حضور علیہ السلام کی غلامی اختیار کی، حضور کی سیرت کو اپنایا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ فرش سے اٹھا کر اللہ نے عرشوں پر پہنچایا. اس لیے حضور علیہ السلام کی یہ جو 23 سال کی زندگی ہے، میں نے کہا کہ حضور کی زندگی کے 2 حصے ہیں. ایک پیدائش سے لے کر نبوت ملنے تک 40 سال کا، اس میں حضور علیہ السلام کے کچھ واقعات کتابوں میں ملتے ہیں، سیرت میں ملتے ہیں. لیکن حضور کا جو دوسرا حصہ ہے، جب نبوت ملی، نبوت ملنے سے لے کر وفات تک کا 23 سال کا حصہ، جس کو قرآن نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فرمایا، اس 23 سال کا سارا ریکارڈ حضور کے ایک ایک لمحے، ایک ایک بول کا جو حضور کی حدیث بنی، صحابہ تیار رہتے تھے کہ حضور ارشاد فرمائے اور ہم اس کو یاد کریں. تو یہ اس امت کا اعزاز ہے، اسلام کا عظیم ترین معجزہ ہے، اور اس امت مرحومہ کی بلند ترین سعادت ہے کہ ان کے پاس ان کے نبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پورا ریکارڈ موجود ہے، اور ایک ایک واقعے کے بارے میں دلیل اور ثبوت کے ساتھ نشاندہی کی جا سکتی ہے کہ یہ واقعہ فلاں ہجری میں آیا، فلاں جگہ پیش آیا، اور حضور فلاں جگہ موجود تھے تو وہاں پیش آیا. اور اس کے برعکس آج آپ پوری دنیا کی قوموں کو دیکھیں، نبی اور بھی آئے، بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، کتنے انبیاء آئے، عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، لیکن کسی نبی کی زندگی کا صحیح اور مستند ترین ریکارڈ ان کے پاس موجود نہیں. تو میرے بھائیوں، یہ اس امت کا اعزاز ہے کہ اس امت نے بڑی محنت کے ساتھ، ہمارے اسلاف نے، صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین نے حضور علیہ السلام کی سیرت کا ایک ایک گوشہ جمع کر کے ہم تک پہنچا دیا. اب یہ تو حضور کی سیرت ہو گئی. اب سیرت طیبہ بیان کرنے کے 2 طریقے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو بیان کیا جائے. اس کے لیے 2 طریقے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے ایک ایک نقشے کو اپنی زندگی کے ظاہر اور باطن پر اس طرح آویزاں کیا جائے، اس طرح چسپاں کیا جائے کہ آپ علیہ السلام کے ہر امتی کی صورت، ہر امتی کی سیرت، چال ڈھال، رفتار اور گفتار اور اخلاق اور کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مرکب بن جائے، اور دیکھنے والے کو یہ نظر آئے کہ یہ محمد الرسول اللہ کا غلام جا رہا ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے. صحابہ کو جب لوگ دیکھتے تھے، لوگوں کو چھوڑو، عیسائی مورخ، ایمان والا تاریخ دان نہیں، عیسائی تاریخ دان اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ صحابہ جہاد کرتے ہوئے جب افریقہ کے جنگلوں میں پہنچے تو آبادیوں سے باہر جب ان کے لشکر کو رات گزارنی تھی تو امیر نے کہا کہ ہم نے اس جنگل میں رات گزارنی. تو لوگوں نے کہا کہ اس جنگل میں تو درندے ہیں، درندے تو لوگوں کو کھا جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم نے جنگل میں. اور وہ تاریخ دان لکھتا ہے اپنی کتاب کہ اس صحابی نے آواز لگائی، اس نے کہا کہ اے جنگل کے درندوں، ہم نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، ہم حضور علیہ السلام کے غلام ہیں، اور ہم نے اس جنگل میں رات گزارنی ہے. آج تم نے اپنے بچوں کو لے کے یہاں سے نکل جاؤ، جنگل ہمارے لیے خالی کرو. اور وہ تاریخ دان لکھتا ہے کہ دنیا نے دیکھا کہ شیر اور شیرنی اپنے بچوں کو منہ میں اٹھا کے جنگل کو خالی کرے. تو انسان، قومیں تو قومیں پلٹ گئی. پوری دنیا میں صحابہ جہاں گئے، تجارت کے لیے گئے، دعوت کے لیے گئے، تبلیغ کے لیے گئے، تو لوگوں نے صحابہ کو چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، دیکھتے ہوئے اور ان کو بات کرتے ہوئے دیکھا تو مسلمان ہو گئے، اور درندوں نے ان کی غلامی کی. اور ایک آج کے ہم مسلمان ہیں، ہم نعرہ تو لگاتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، نبی علیہ السلام سے ہمیں بڑی محبت ہے،
حضور پر ہماری جان بھی قربان ہے، لیکن سچ بتائیں کوئی کافر ہمارے عمل سے متاثر ہو کے اسلام کو قبول کر سکتا ہے؟ میں کل ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، حالانکہ میری عادت نہیں ہے کہ اخباروں کے تراشے میں اپنے بیان میں بیان کروں. انہوں نے کہا کہ جرمن کا ایک بندہ جرمنی سے منگایا گیا، پاکستانی حکومت نے منگایا، یہ 30-35 سال پہلے کا ایک رپورٹ تھی کہ کراچی میں جو بجلی چوری ہوتی ہے اس بجلی چوری کا حساب کیا جائے، اس کو معلومات کیا جائے تاکہ ہم اس پہ رکاوٹ ڈالیں. تو اس نے کافی مہینوں کے بعد ایک رپورٹ پیش کی گورنمنٹ سندھ کو اور وفاق کو. اس نے کہا کہ یہاں کے جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں جن کی ملیں کارخانے وغیرہ ہیں، 70% بجلی وہ چوری کرتے ہیں، اور 30% بجلی جو ہے جو چوری ہوتی ہے وہ مالدار لوگ کرتے ہیں جن کے گھروں کے، اور 10% لوگ جو ہے غریب ہیں. اب حکومت نے کہا جی ٹھیک ہے ایکشن لیتے ہیں. تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے آپ بڑوں سے ایکشن لیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم عام گھروں سے ایکشن لیں گے. تو وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا، اور اس نے جو ریمارکس لکھے، اور اس نے جاتے ہوئے کہا کہ اگر ان بڑے سرمایہ داروں پر ہاتھ ڈالا جاتا اور 70-80% بجلی کو کنٹرول کیا جاتا تو ان 10% چوری کرنے والوں کو بجلی مفت دی جا سکتی. لیکن میں اس قوم سے نا امید ہو کر اس ملک کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. آپ مجھے بتاؤ، آج کے مسلمان کو دیکھ کے کوئی انگریز، کوئی یورپ کا آدمی مسلمان ہو سکتا ہے؟ میرے آپ کے عمل سے، میرے آپ کی صورت سیرت سے، میرے آپ کے کردار سے کوئی بندہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہم دعوت صحابہ کی محبت کا کرتے ہیں، دعوت حضور کی محبت کا کرتے ہیں، لیکن میری زندگی کا نقشہ کیا ہے؟ یہ جو ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، یہ جو سیرت کا درس آپ کو پڑھایا جاتا ہے، اس میں صرف یہی ہے، ایک دعوت فکر ہے کہ لوگوں اپنی زندگیوں کو بدل لو. ہم نے اپنے رب سے ملنا ہے، رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، رب کے سامنے حساب دینا ہے. زندگی کے ایک لمحے کی ایک ایک جز کے اللہ ہم سے پوچھ کرے. ہم نے اپنی رقموں کا حساب دینا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ پیسہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جوانی دی تھی کہاں خرچ کیا، علم دیا تھا جانتے تھے تو اس علم پر کتنا عمل کیا. یہ بنیادی سوال ہے. جب تک ان سوالوں کے جواب نہیں دیے جائیں گے اگلا حساب شروع نہیں ہوگا. تو سیرت طیبہ پر عمل کرنے کا ایک طریقہ میں نے کیا بیان کیا کہ حضور علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی زندگی کا ایک ایک نقشہ ہر امتی اپنی زندگی کے ظاہر اور باطن پر اس طرح چموڑ دے، چسپاں کر دے، آویزہ کر دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار، چال ڈھال، عمل ہر ایک اس سیرت کا خود نمونہ بن جائے، اور دیکھنے والے کو نظر آئے، اس کو کہنے کی ہمارے نعرے کی ضرورت نہ پڑے، ہمارے جھنڈے اٹھانے کی ضرورت نہ پڑے، ہمارے جلوس کی ضرورت نہ پڑے. وہ خود چلتا ہوا دیکھ کے ہمیں کہے کہ یہ محمد الرسول اللہ کا غلام جا رہا ہے. اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ جہاں بھی موقع ملے، جس وقت بھی موقع ملے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر سے ہر مجلس کو، ہر محفل کو معمور اور معطر کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل بیان کریں. جب بھی دوست آپس میں بیٹھیں، اپنی اولاد میں بیٹھیں، اپنی بیوی اور شوہر بیٹھیں، اپنے دفتر میں مل کے بیٹھیں، حضور علیہ السلام کی ایک فضیلت بیان کر دیں. لوگوں، آج نوجوانوں کے دلوں سے حضور کا مقام نکل رہا ہے. آج ہمارے نوجوان اٹھ کے حضور علیہ السلام کو گالیاں دے رہے ہیں. ہم تو یورپ کو رو رہے ہیں کہ وہ حضور کے کارٹون شائع کر رہے ہیں، وہ حضور کی گستاخیاں کر رہے ہیں. آج یہاں جو نوجوان کر رہے ہیں. اس لیے دوسرا طریقہ کہ ہر مجلس اور ہر محفل میں حضور کا ذکر خیر کیا جائے.
حضور کے کمالات بیان کیے جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت اعمال کا ذکر کیا جائے، حضور کے پرنور اخلاق کا ذکر کیا جائے، حضور کے منور طریقوں کا ذکر کیا جائے، حضور کی سنتوں کا ذکر کیا جائے۔ یاد رکھیں، انگریزوں سے یورپ سے متاثر نہ ہو، میرے نبی کو آئیڈیل بناؤ۔ جس طرح وہ یورپ کا آدمی کھڑا ہو کے جانوروں کی طرح کھاتا ہے، جانوروں کی طرح پیشاب کر رہا ہے، لوگوں اس کو آئیڈیل نہ بناؤ۔ میرے نبی کی طرح دسترخوان بچھا کے آرام کے ساتھ سنت کے مطابق کھاؤ، رزق کی حیا کرتے ہوئے کھاؤ، رزق کو اللہ سے مانگتے ہوئے کھاؤ، رزق کی قدر کرتے ہوئے کھاؤ، رزق کی نہ قدری نہ کرو ورنہ بے برکتی پیدا ہو، اللہ اس رزق کو کھینچ لیں گے۔ ہر طریقے میں، ہر جگہ نبی علیہ السلام کو آئیڈیل بناؤ۔ آنکھیں بند نہ کرو، آنکھیں بند کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ہم اپنا احتساب نہیں کریں گے، آج ہم روتے ہیں، یورپ کو روتے ہیں، حکومتوں کو روتے ہیں کہ حکومتوں نے مہنگائی کر دی ہے۔ ہم اپنے اوپر احتجاج کریں کہ میں نے اللہ کے ساتھ کیا کیا ہے، میں نے رسول اللہ کے ساتھ کیا کیا ہے، میں کس رخ پہ جا رہا ہوں، اپنے اوپر احتجاج کرو۔ اور قرآن یہ دعوت دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر نفس، ہر آدمی، ہر ایمان والا یہ دیکھے کہ وہ اپنے کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کتنی نمازیں بھیجی ہیں، کتنا درود حضور اسلام پر پڑا ہے، کتنا اللہ کا ذکر کیا ہے، کتنی دفعہ ہم نے اللہ کو یاد کیا ہے۔ کسی پر فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندہ اپنا احتساب کرے، ہر بندہ اپنے آپ کو ٹٹولے کہ میں حضور کی صورت سے، حضور کی سیرت سے کتنا قریب ہوں اور کتنا دور ہوں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے، اللہ ہمیں حضور علیہ السلام کی صورت، حضور کی سیرت بیان کرنے کی، اس کا مذاکرہ کرنے کی اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور داعی بن کر پوری دنیا میں اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کی صورت، سیرت اور دین کی دعوت اور اس کی فکر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا